تعالی ہے واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط کو ہدایت دی اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ مروی ہے کہ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بھی تھے۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو بنی اسرائیل کے کچھ بڑے آدمی مل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی آپ بادشاہت میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اپنے معاملات میں اس کی طرف رجوع کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ملک کی باغ دوڑ اس کے حوالے کروں گا جو مجھے 3 باتوں کی ضمانت دے۔ ایک، نوجوان کے علاوہ کسی شخص نے بھی اس ذمہ داری کو قبول کرنے کی ضمانت دینے کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہ کی۔ اس نوجوان نے عرض کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ کوئی اور شخص بات کرے، لیکن آپ علیہ السلام کے دوبارہ کہنے پر وہی نوجوان ہی کھڑا ہوا اور اس نے ذمہ داری قبول کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم 3 چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لو۔ نمبر 1، تم سوئے بغیر ساری رات عبادت میں بسر کیا کرو گے۔ نمبر 2، روزانہ دن میں روزہ رکھو گے اور کبھی چھوڑو گے نہیں۔ نمبر 3، غصہ کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرو گے۔ اس نوجوان نے ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری قبول کر لی تو آپ علیہ السلام نے بادشاہی کا نظام اس کے سپرد کر دیا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام، آپ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کے شر سے بچاتے ہوئے انہیں لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا اور آپ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں اور قرب قیامت وفات پائیں گے۔ یہاں آپ علیہ السلام کی سیرت کو پیش کرتا ہوں، آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر 2 مقامات پر کیا گیا ہے۔ نمبر 1 سورہ انعام آیت 85، نمبر 2 سورہ صافات آیت 123 سے 132 تک۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا تعارف، آپ علیہ السلام کا مبارک نام الیاس ہے اور آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا نام الیاسین بھی مذکور ہے، یہ بھی الیاس کی ایک لغت ہے۔ جیسے سینا اور سینینا دونوں طور سینا ہی کے نام ہیں، ایسے ہی الیاس اور الیاسین ایک ہی ذات کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے، جیسے تمام پہاڑوں اور حیوانات کو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کو 70 انبیاء علیہ السلام کی طاقت بخش دی۔ غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ بنا دیا۔ آپ علیہ السلام انتہائی اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انہم من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انعامات فرمائے، جن میں سے 4 یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّا إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ 2 سے 4، اللہ تعالیٰ نے بعد آنے والی امتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر باقی رکھا۔ آپ علیہ السلام پر خصوصی سلام بھیجا، نیکی کرنے والوں اور اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں شمار فرمایا۔ فرمان الہی ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد رفتہ رفتہ بنی اسرائیل کی عملی حالت خراب ہونے لگی اور یہ اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر ایک بت کی پوجا شروع کر دی جس کا نام بال تھا۔ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا، اس کی لمبائی 20 گز تھی اور اس کے 4 منہ تھے۔ 400 خدمتگار اس بت کی خدمت کرتے تھے جنہیں ساری قوم بیٹوں کی طرح مانتی تھی۔ یہ لوگ چونکہ اس بال نامی بت کی بہت تعظیم کرتے اور جس مقام پر وہ بت تھا اس جگہ کا نام بک تھا، اس لیے اس علاقے کا نام ہی بال بک مشہور ہو گیا۔ ان دنوں بال بک شہر پر ارحب نامی بادشاہ کی حکومت تھی اور یہ بادشاہ شیطان کا اعلیٰ کار بن کر ساری قوم کو بت پرستی پر مجبور کیے ہوئے تھا۔ اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بال بک والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تو آپ علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا الا تتقون اتدعون بعلا وتدعون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو؟ اللہ جو تمہارا رب اور تمہارا
تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے۔ قوم نے حضرت الیاس علیہ السلام کی نصیحت قبول کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلایا۔ اس تکذیب کی وجہ سے قوم پر دنیاوی عذاب آیا یا نہیں، اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ البتہ قیامت کے دن اس قوم کے کفار ضرور عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور ان کے برعکس اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ بندے جو حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لائے یہ عذاب سے نجات پائیں گے۔ قرآن پاک میں ہے فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ و نصیحت سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور دیگر افراد اپنے کفر و سرکشی پر قائم رہے، جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شہر کا بادشاہ ارحب آپ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دینے کا ارادہ کر لیا۔ خطرہ محسوس ہونے پر آپ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے شہر سے ہجرت فرمائی اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور غاروں میں روپوش ہو گئے۔ 7 برس تک روپوشی کے عالم میں رہے اور اس دوران جنگلی گھاس، پھولوں اور پھلوں پر زندگی بسر فرماتے رہے۔ بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کے لیے بہت سے جاسوس مقرر کر دیے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی بھی آپ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر ایک دن آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات اور راحت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم فلاں دن فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں جو سواری ملے بلا خوف اس پر سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس دن اس مقام پر آپ علیہ السلام پہنچے تو ایک سرخ رنگ کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چل پڑا تو آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور عرض کی، اب میں کیا کروں؟ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا اور یہ اس بات کی نشانی تھی کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اپنا خلیفہ بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما کر کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا اور آپ کو فرشتوں کی جماعت میں شامل فرما لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی ابھی تک ظاہری وفات نہیں ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرح حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات کے بارے میں بھی مورخین اور مفسرین نے تفصیلی بحث کی ہے۔ راجح یہی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خشک زمین کے انتظامی و تکوینی معاملات آپ کے سپرد ہیں، جیسے فرشتوں کی کائنات کے امور میں ذمہ داریاں ہیں جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا فالمدبرات امرا، پھر کائنات کا نظام چلانے والوں کی جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت وفات پائیں گے۔ اور بعض بزرگوں کی آپ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ ابن ابی رواد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بیت المقدس میں رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، ہر سال حج کرتے اور زمزم شریف پیتے ہیں جو انہیں آنے والے سال تک کے لیے کافی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں حضرت الیاس علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں مینا کے مقام پر ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت فرماتے ہیں اور ان کلمات پر باہمی ملاقات ختم فرماتے ہیں، سبحان اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ ما شاء اللہ لا یصلح السوء الا اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو ان کلمات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے اور اس کا مال چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا گمان ہے کہ شیطان، ظالم بادشاہ، سانپ اور بچھو سے بھی حفاظت کا ذکر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں۔ آپ کو حضرت الیاس علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بعد میں آپ علیہ السلام کو شرف نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ یہاں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر 2 ابواب میں کیا گیا ہے، آگے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر آپ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا گیا ہے، سورہ نعام آیت 86، سورہ صاد آیت 48۔ آپ علیہ السلام کا مبارک نام یسع ہے اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام اخطوب بن عجوز کے فرزند ہیں اور ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یہ ہے، یسع بن عدی بن شوتلم بن افراثیم بن حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے اور ایک عرصے تک حکم الہی کے مطابق لوگوں کو تبلیغ و نصیحت فرمائی اور کفار کو دین حق کی طرف بلانے کا فریضہ سر انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا
عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے، رات میں کچھ دیر آرام کرتے اور بقیہ حصہ نوافل کی ادائیگی میں گزارتے تھے۔ آپ علیہ السلام بردبار، متحمل مزاج اور غصہ نہ کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی امت کے معاملات میں بڑی متانت و سنجیدگی سے فیصلہ فرماتے اور اس میں کسی قسم کی جلد بازی اور غصہ سے کام نہ لیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہترین لوگوں میں شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو اور سب بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہدایت و نبوت سے نوازا اور منصب نبوت کے ذریعے اپنے زمانے میں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ فرمان باری